3 ठग। प्यारे बच्चों، एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक भोला भाला इंसान अब्दुल्ला रहता था। वो मेहनत मजदूरी करता और घर वालों का पेट पालता। ईद कुर्बान नज़दीक आ रही थी और अब्दुल्ला के बच्चे कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदने की ज़िद कर रहे थे। अब्दुल्ला ने सोचा, गांव में मेहनत मजदूरी से तो बमुश्किल घर का खर्च पूरा होता है। शहर जाता हूँ, दिन रात मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और वापसी पर बकरा ख़रीद के घर आऊँगा तो बच्चे बहुत खुश होंगे। शहर में दिन रात मेहनत करके जब अब्दुल्ला ने इतने पैसे कमा लिए कि बकरा भी ख़रीद सकता और ईद भी भरपूर अंदाज से मना सकता था, तो उसने गांव वापस जाने का फ़ैसला किया। घर लौटते हुए उसने मंडी से एक मोटा ताज़ा बकरा भी ख़रीद लिया। अब्दुल्ला सोच रहा था कि बच्चे बकरा देखकर कितने खुश होंगे। वो इसी खुशी में चला जा रहा था और कंधों पर उठाए बकरे का बोझ भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो शाम होने वाली थी। अब्दुल्ला इस बात से बेखबर था कि 3 ठग भी इसी राह पर किसी शिकार की तलाश में हैं। उन तीनों ने अब्दुल्ला के कंधों पर एक मोटे ताज़े बकरे को देखा तो उनकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मोटे ताज़े बकरे को देखकर उनकी भूख चमक उठी थी। वो जल्द अज जल्द एक शानदार दावत उड़ाना चाहते थे, जिसके तस्वुर ही से उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने जल्दी से एक मंसूबा बनाया, जिसके मुताबिक एक ठग झाड़ियों से निकलकर अब्दुल्ला के सामने आया और बोला, अरे खैरियत तो है भाई, ये कुत्ता कंधों पर उठाए कहाँ से आ रहे हो? वो इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से अब्दुल्ला से मुखातिब हुआ। अब्दुल्ला उसे घूरते हुए बोला, ओए बेवकूफ़, तुम्हें बकरे और कुत्ते में फ़र्क मालूम नहीं होता? गुस्से में मत आओ। अगर तुम कुत्ते को कंधों पर उठाए रखना चाहते हो तो तुम्हारी खुशी, मुझे इससे क्या? ठग ने नरम लहजे में कहा, क्या मेरी आंखें धोखा खा गई हैं? नहीं नहीं, ये बकरा ही है। ठग के जाने के बाद अब्दुल्ला खुद से मुखातिब हुआ और अब्दुल्ला अभी थोड़ी दूर ही चला था कि दूसरे ठग ने एकदम उसका रास्ता रोक लिया। ऐ भले मानिस, एक मुर्दा बछड़ा तुम्हें इतना प्यारा क्यों हो गया है जो उसे उठाए फिर रहे हो? दूसरे ठग ने अब्दुल्ला के कंधों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब्दुल्ला निहायत गुस्से से बोला, क्या तुम अंधे हो गए हो जो एक जिंदा बकरे को मुर्दा बछड़ा कह रहे हो? ये सुनकर दूसरे ठग ने आराम से जवाब दिया, बराए मेहरबानी नाराज़ मत हो, मैं माजरत ख्वाह हूँ, शायद मैं ही गलती पर हूँ। ये कहते हुए वो तो चल दिया, लेकिन अब्दुल्ला को परेशान कर गया। अब्दुल्ला सोच रहा था, क्या मैं पागल हूँ या वो दोनों पागल थे? इसी सोच में वो थोड़ी ही दूर चला था कि तीसरा ठग चीखता हुआ उसके सामने आ गया, फेंक दो इस गधे को अपने कंधों से, इससे पहले कि लोग तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएं। अब्दुल्ला बेचारा हैरान रह गया। नहीं, तीनों गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कोई भूत उसके कंधों पर है जो पल पल अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। जैसे ही ये ख्याल उसके जहन में आया, उसने बकरे को ज़मीन पर फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग अपनी कामयाबी पर खूब हंसे। अब्दुल्ला के वहाँ से जाते ही एक ठग ने बकरे को पकड़ते हुए अपने दोनों साथियों से कहा, दोस्तों, तुम में से एक लकड़ियाँ इकट्ठी करे और एक इसे ज़िबा करने में मेरी मदद करे ताकि हम जल्द अज जल्द एक शानदार दावत उड़ा सकें। ये कहकर वो तीनों ठग चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगे। इस तरह वो अपने मंसूबे में तो कामयाब हो गए और बेचारा अब्दुल्ला बेवकूफ़ बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हर एक पर भरोसा कर लेना इतना ही बुरा है जितना किसी पर भरोसा ना करना। दूसरों पर एतबार करने से पहले खुद पर एतमाद रखो। सिंदबाद जहाज़ी। आज से सैकड़ों साल पहले मशरिक़ बईद के एक मुल्क में एक बादशाह था जो मशरिक़ के तमाम बादशाहों से ज़्यादा अमीर तरीन था।
اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سندباد تھا۔ سندباد کو سمندری سفر کا بے حد شوق تھا اور وہ سمندری سفر ہی کے ذریعے پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ نت نئی کشتیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور بحری بیڑوں کی کمان سنبھالنے کی شدید خواہش ہی نے اسے سندباد جہازی کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ آخر ایک روز اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والد سے کر ہی دیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا سمندری سفر کا بہت شوقین ہے۔ سندباد اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی فرمائش ٹال نہیں سکا۔ اس نے بہت زیادہ مال و اسباب شہزادے کے حوالے کیا کہ وہ شہزادوں کے شایان نشان ایک جہاز خرید کر سمندری سفر اختیار کر سکے۔ آخر ایک دن سندباد کی یہ شدید خواہش پوری ہوئی اور وہ اپنے والد بادشاہ کو الوداع کہہ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ آج سندباد بہت خوش تھا۔ وہ ان دیکھی دنیا میں کھو جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر کے ذریعے سفر کر کے دنیا کے کن کن خطوں میں وہ جا سکتا ہے۔ سندباد حیرت و خوشی سے سرشار اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت آرام و سکون سے سفر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک دن جہاز کے عرصے سے ملاح چلایا، اوہ زمین زمین! سندباد نے نقشہ دیکھا تو اس کے مطابق وہاں کہیں ایک جزیرے کی موجودگی لازم تھی۔ سندباد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم اس جزیرے تک تیرتے ہوئے جائیں اور سمندر کی پیراکی کا لطف اٹھائیں۔ ساتھی رضامند ہو گئے اور وہ تینوں جہاز سے جزیرے کی طرف تیرتے ہوئے چلے گئے۔ جزیرے پر پہنچ کر ابھی وہ آرام کر رہے تھے کہ انہیں جزیرہ ہلتا ہوا محسوس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویل مچھلی کی بہت بڑی دم پانی سے باہر نکلی۔ جزیرہ اب بری طرح ہل رہا تھا اور پانی کی لہریں اس کے چاروں طرف میلوں اوپر اٹھ رہی تھیں۔ سندباد چلایا، یہ جزیرہ نہیں ہے، ہم غلطی سے ایک بڑی ویل مچھلی کی کمر پر سوار ہیں، فوراً سمندر میں کودو۔ یہ کہتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ ان کا جہاز لہروں کی اتھل پتھل سے تباہ ہو چکا تھا اور جہاز کا عملہ بھی لاپتہ تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی نامعلوم کدھر کو بہہ گئے تھے اور وہ خود جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک لکڑی کے تختے سے ٹکرایا۔ یہ ٹوٹے ہوئے جہاز کا تختہ تھا جو خوش قسمتی سے سندباد کے ہاتھ لگا تھا۔ سندباد بہت مشکل سے اس تختے پر چڑھا اور بے دم ہو کر گر گیا۔ وہ اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ اس نے آنکھیں موند لیں اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب سندباد کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جزیرے کے کنارے پر لیٹا تھا۔ سمندر کی لہریں اس کے پیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سوتے رہنے سے اس کی تھکان دور ہو چکی تھی، لیکن اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ وہ اٹھا تو ساحل کے دور گھنے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ بھوک مٹانے کے لیے شاید کوئی پھل دار درخت مل جائے، یہ سوچ کر وہ اس جھنڈ کی طرف بڑھا۔ وہ بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر مختلف اقسام کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت اس کی بھوک مٹانے کو موجود تھے۔ اس نے جی بھر کر پھل کھائے اور دوبارہ ساحل کی طرف چلا کہ شاید کوئی گزرتا جہاز نظر آئے تو وہ اسے مدد کے لیے اشارہ کر سکے۔ اسی سوچ میں وہ جھنڈ سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک دم اس کے سامنے دو نیزہ بردار لمبے تڑنگے جوان آ موجود ہوئے۔ سندباد نہتھا تھا۔ اس نے ان کی بات ماننے ہی میں عافیت سمجھی اور جہاں وہ لے جاتے گئے چپ چاپ چلتا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خوفناک دیو کے سامنے لے جایا گیا۔ یہ خوفناک دیو اس جزیرے کا حکمران تھا۔ ابھی اس نے سندباد سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کے ملازمین سندباد کے ساتھیوں کو پکڑ وہاں لے آئے تھے۔ سندباد اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن دیو ان سے بھی زیادہ خوش تھا۔ آج ایک نہیں 3 انسانوں کو بھون کر
ایک شاندار ضیافت کا تصور اس کی بھوک بڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو آگ کا الاؤ دہکانے کا حکم دیا۔ ملازموں نے آگ جلا کر ایک بہت بڑا پانی بھرا برتن آگ پر رکھ دیا۔ سندباد اور اس کے ساتھیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا، کیونکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ دیو انسانی گوشت کی لذت کا ہی سوچتے سوچتے اونگ گیا۔ جیسے ہی سندباد نے دیو کی آنکھیں بند دیکھیں اور ارد گرد کوئی ملازم نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں یکدم اٹھے اور کھولتے پانی کا دیگچہ لکڑیوں کی مدد سے سوئے ہوئے دیو پر الٹا دیا، اور اس سے پہلے کہ دیو کی چیخوں سے اس کے ملازمین آئیں، سندباد اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل چکے تھے۔ تینوں بچتے بچاتے ساحل پر پہنچے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ساحل پر ایک بڑی کشتی انہیں نظر آئی۔ وہ فوراً کشتی پر سوار ہوئے اور جلدی جلدی چپو چلاتے اس جزیرے سے دور نکل آئے۔ دیو کے ناراض ملازمین نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن سندباد اور اس کے ساتھی ان کی دسترس سے باہر تھے۔ کشتی چلاتے چلاتے انہیں ایک خشکی کا ٹکڑا نظر آیا جس پر چھوٹی چھوٹی چٹیل پہاڑیاں بھی تھیں۔ سستانے کے لیے وہ اس جزیرے پر اترے۔ سندباد کے ساتھی تو ریت پر لیٹتے ہی سو گئے، جبکہ سندباد کروٹ لیے لیٹے آنکھیں موندے گزرے واقعات یاد کر رہا تھا کہ کسی چیز کی چمک اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک غار تھا۔ پانی نے خشکی کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا ہوا تھا جو غار کے اندر تک جا رہا تھا۔ سندباد کی پرتجسس طبیعت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا اور وہ کشتی لے کر اکیلا ہی غار کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک عجیب و غریب منظر اس کے سامنے تھا۔ غار کی دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ انہی کی چمک اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ سندباد نے نہایت اطمینان سے ان ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سندباد نے صرف اتنے ہی جواہرات سمیٹے جن کا بوجھ اس کی کشتی اس کے اور اس کے ساتھیوں سمیت آسانی سے سہار سکتی تھی۔ جب وہ غار سے باہر نکلا تو حیران و پریشان ساتھیوں کو اپنا منتظر پایا۔ اس نے ہیرے جواہرات کے متعلق انہیں بتلایا اور وہ تینوں اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلسل کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر وہ اپنے ملک پہنچ گئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوا اور 3 دن کے جشن کا اعلان کیا۔ تو بچوں، یہ تھی سندباد جہازی کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک اور کمنٹس کیجیے گا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سے آپ کو میری اور بھی نئی اچھی کہانیوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔